آپ دیکھیں کہ ابھی گزشتہ ہفتے میں ہمارے ملک کے جو حالات رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر جو حملہ کیا گیا تھا، کچھ لوگوں نے یہ مطالبہ کیا کہ جس ملک نے ریاستی طور پر حکومتی سطح پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، اس ملک کے سفیر کو دربدر کر دیا جائے، اس ملک کے سفیر کو نکال دیا جائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فوراً ان کے مطالبے کو قبول کر لیا جاتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان لوگوں نے صحیح کیا، ان لوگوں نے بھی تشدد کا سامنا کیا اور لوگوں کو مارا پیٹا اور بہت سے مسائل پیدا ہوئے، لیکن حکومت نے جو رویہ اختیار کیا، بالخصوص ہمارے وزیر اعظم صاحب نے جو تقریر کی اور جو بیان دیا، یعنی اپنے ہاتھ سے طاقت استعمال کر کے روک سکتے تھے، نہیں روکا، اپنی زبان کو استعمال کر سکتے تھے، زبان کو بھی استعمال نہیں کیا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ دل کے اندر برا جاننا چاہیے تھا، وہ بھی انہوں نے نہیں کیا، بلکہ اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کیا کہ اگر ہم نے فرانس کے سفیر کو باہر بھیج دیا، دربدر کر دیا، ملک بدر کر دیا، تو ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے اور ہماری معیشت کمزور ہو جائے گی۔ یعنی ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں ان کو شرم آنی چاہیے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملہ کیا جا رہا ہے، یعنی والدین، عزیز و اقارب، سب سے زیادہ جو ہستی محبوب ہے اور سب سے زیادہ پسندیدہ ہستی اللہ رب العالمین کے سب سے عظیم اور برگزیدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی محبت میں آنے کے بجائے دنیاوی محبت اور اس بات کی فکر کہ ہمارا ملک پیچھے ہو جائے گا۔ یعنی اگر وہ سفیر کو بھیج دیں گے، میں یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ایسی برکت عطا فرمائیں گے کہ معیشت خود بخود وہ ترقی کی راہوں پر چل پڑنا شروع ہو جائے گی۔ یعنی وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے تشدد اختیار کیا، لوگوں کو مارا پیٹا اور جگہ جگہ پر دھرنے دیے، ملک کو جگہ جگہ سے چوراہوں سے بند کرنے کی کوشش کی۔ اگر ہمارے وزیر اعظم صاحب اپنا ماضی دیکھیں تو وہ بھی، ان کا ماضی بھی اس طرح نظر آئے گا کہ انہوں نے بھی جگہ جگہ پر دھرنے دیے اور کہا کہ اگر 2 مہینے 3 مہینے بھی گزر جائے، ہمیں ملک کو بند کرنا پڑ جائے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے۔ یعنی خود اپنا ماضی دیکھیں، ان کا بھی ماضی اسی طرح کا ماضی تھا۔ اس وجہ سے اگر انہوں نے تحریک لبیک پر یا کسی بھی پارٹی پر پابندی لگائی تو انہیں خود اپنے اس بیان پر اور اس پابندی پر شرم آنی چاہیے۔ تو یہ بحیثیت مجموعی ہم جن گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، پہلا گناہ ہم سود کے نظام کا حصہ ہیں، دوسرا گناہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس ہمارے ملک کے اندر محفوظ نہیں ہے۔ ہمارے ملک کے اندر جگہ جگہ پر شراب خانے، جگہ جگہ پر سینما، جگہ جگہ پر فحاشی اور یعنی کے اڈے، جگہ جگہ پر مختلف حوالوں سے لین دین کے معاملات کے اندر، رشوت کے معاملات کے اندر، یعنی اس قدر ہم بد اخلاقی کے اندر اور اخلاقی حوالے سے ہم گر پڑے ہیں کہ توبہ کی اور بحیثیت مجموعی توبہ کی ضرورت ہے۔ وہ جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، کہ مومنوں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، کہ مومنوں بحیثیت مجموعی سب مل کر اللہ رب العالمین سے توبہ کرو اور گریہ ازاری کرو، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔